بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سبق میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مضمون ہے پیشاب، یعنی جس کو ہم اپنی طبی زبان میں بول کہتے ہیں۔ اس سبق کو سمجھنے کے لیے پھر بھی آپ کو تحریک پہلا ایک قدم ہے جو کہ آپ کو سیکھنا ہوگا۔ تحریک کے سبب تسکین ہے۔ اگر تحریک نہیں تو تسکین بھی نہیں، اور اگر تسکین نہیں تو تحلیل بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک تحریک شروع ہوئی ساتھ ہی تسکین شروع ہو گئی اور ساتھ ہی تحلیل شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ پہلے تحریک کا ایک درجہ ہے، مدارج ہے، اس کے بعد پھر ایک تسکین کا درجہ یا مدارج ہے، اور اس کے بعد پھر تحلیل کا عمل ہوگا۔ یہاں آپ سمجھ لیں، تحریک کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جو چیز، جو قلب جسم میں بڑھ رہی ہے، صداع، صفرا یا بلغم، جو چیز ایک بڑھ رہی ہے اس کو ہم تحریک کہیں گے۔ بڑھی ہوئی کسی عضو کی حالت کو ہم لفظ تحریک کہیں گے، یعنی وہ تیزی میں ہے اور وہ اپنی جو اس کے متعلقہ خلط ہے وہ زیادہ بن رہی ہے۔ تحریک بڑی ہوئی چیز کا نام ہے، اور اب جو چیز تحریک کے سبب ضائع ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اس کا نام تحلیل ہے۔ اس کا عمل جو ہے وہ تسکین کا عمل مکمل ہونے کے بعد پھر وہاں ضرب لگے گی، پھر وہاں نقصان ہوگا۔ سب سے پہلے تحریک کے سبب تسکین پیدا ہوگی۔ جو چیز بڑھ رہی ہے اس کا نام تحریک ہے، اور جو اس کو کم کرنے کے لیے جو چیز نہیں بن رہی اس کا نام تسکین ہے۔ اور تحریک کے سبب جس چیز کا نقصان ہو رہا ہے یا ہوگا اس کا نام تحلیل ہے۔ تحریک، تسکین اور تحلیل کا یہ قانون طب کے اندر اتنا زیادہ استعمال ہونا چاہیے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ طب کی ایک بنیاد ہے۔ یہ صابر صاحب نے اس بنیاد کو، طب کو سمجھنے کے لیے
یہ تین جو انہوں نے نام استعمال کیے ہیں وہ طالب علموں کے لیے، حکماء حضرات کے لیے بہت اہم ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہوگا ورنہ طب سمجھ نہیں آئے گی. مضمون جو میں آپ کو آج پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے پیشاب یا بول. اس کے تین نام جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں لوں گا. ایک کا نام ہے سلسل بول، یعنی پیشاب کا کثرت سے آنا، زیادہ آنا، بار بار آنا. دوسرے کا نام ہے بندش بول، اور تیسرے کا نام ہے تنگی بول، اسرت بول. جب تحریک بلغم والی، تری والی، دماغ و اعصاب کی تحریک ہوگی تو پیشاب کثرت سے آئے گا. اس میں رطوبات زیادہ ہیں، وہ پانی بھی زیادہ پیے گا اور پیشاب بھی بار بار کرتا چلا جائے گا. پہلے ایک صحت کا تصور ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں کہ عضلات پیشاب بناتے ہیں، غدد پیشاب روکتے ہیں اور اعصاب پیشاب کو خارج کرتے ہیں. تو یہ پہلا جو میں نے سبق آپ کو دیا ہے یہ میں نے اخراج کا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کا اخراج زیادہ ہوگا. اگلی بات، ہم اس کو پیشاب زیادہ آنا تو کہیں گے، لیکن جب ہم طب کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ پیشاب نہیں ہے. پیشاب ہم اس کو کہیں گے جو کہ دماغ و اعصاب سے ہوتا ہوا، قلب و عضلات سے ہوتا ہوا، جگر و غدد میں ہوتا ہوا جو جسم سے خارج ہوگا، اس کا نام پیشاب ہے. یہ جو کثرت بول ہے، کیونکہ یہ پیشاب والے رستے سے آ رہا ہے اس لیے اس کو پیشاب کہتے ہیں، مگر نہ یہ پیشاب نہیں ہے. یہ اسی طرح ایک پانی ہے جو وہ پی رہا ہے اور وہ دوسری طرف اس کا اخراج ہو رہا ہے. دوسرا، بندش بول. بندش بول سے معنی یہ ہے کہ اس کے جسم میں خشکی کا غلبہ اتنا ہوگا، پیشاب بنے گا تو صحیح لیکن وہ پیشاب ضائع ہو جائے گا. خشکی کے سبب وہ پیشاب غدد تک نہیں پہنچے گا، اس کے اندر پیشاب بند ہو جائے گا، پیشاب جسم کے اندر کمی آ جائے گی. جب وہ پیشاب غدد میں گیا ہی نہیں، گردوں تک گیا نہیں، گردوں نے اس کو صاف نہیں کیا، رڑکا نہیں، اپنے عمل سے نہیں گزارا تو وہ بھی پیشاب نہیں ہے. یہ عمل یکدم تو نہیں ہوگا. عضلاتی نبض جب تیسرے چوتھے درجے میں جب جائے گی، سوزش کے مقام تک جائے گی تو پیشاب آنا بند ہوگا. اس کو ہم
بندش بول، آگے تیسرا جس کو ہم تنگی بول کہیں گے، ہمارے غدودوں میں، گردوں میں، مثانے میں، یہ سب غدود ہیں، ان کے اندر سوزش اور ورم ہوگا، تحریک ہوگی، تحریک کے سبب وہ رستے تنگ ہو جائیں گے، جہاں سے پیشاب نے گزرنا ہوتا ہے، اخراج پانا ہوتا ہے، آگے کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اب اس کے تحریک کے سبب رستے تنگ ہو چکے ہیں، اب پیشاب جل کر بھی آئے گا اور تنگی کے ساتھ آئے گا، بار بار سوزش کی وجہ سے اس کا دل کرے گا کہ میں پیشاب کروں، لیکن پیشاب اس کو کھل کر نہیں آئے گا، تنگی سے تھوڑا تھوڑا پیشاب آئے گا۔ سلسل بول یعنی کثرت بول، جس کو ہم مکمل پیشاب نہیں کہیں گے۔ بندش بول یعنی جسم میں خشکی کا غلبہ ہوگا، رطوبتیں کم ہوگی اور کبھی کبھی پیشاب جو ہے وہ آنا بند ہو جائے گا، پیشاب مثانے میں ہوگا ہی نہیں۔ اور تیسرا تنگی بول، جب غدی تحریک ہوگی، یہ اصل حقیقی پیشاب ہے جو کہ عام صحت جب انسان کی بحال ہوتی ہے تو یہ غدد ناقلہ کے ذریعے خارج ہوتا ہے، اور اس میں اعصاب جو ہیں وہ احساس کرتے ہیں کہ پیشاب آپ کو آ گیا ہے، آپ اب پیشاب کریں، تو یہ عمل ایسے تینوں اطوار سے گزرتے ہوئے پیشاب کا عمل مکمل ہوگا۔ اس کے علاج معالجے کے لیے مدارج مرض کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن عام حالت میں جب کثرت بول ہو، پیشاب بار بار آ رہا ہو، یعنی ادھر سے پانی کا استعمال ہوا اور ادھر پیشاب کی حاجت ہو گئی، آپ نے خشک گرم لونگ دال چینی میں کوئی ترشی ملا کر، نیمبو وغیرہ یا کوئی اور ترشی ملا لیں، اس کا استعمال کرانے سے، خشک گرم غذائیں کھلانے سے اس کے پیشاب میں کمی آئے گی اور عضلات اس پانی کو جذب کرنے کے لیے اپنا عمل شروع کریں گے۔ اگر بندش بول ہے، یعنی آپ کا جسم کا پانی جل رہا ہے، اس بندش بول کے لیے آپ نے، کیونکہ خشکی کا علاج آپ نے کرنا ہے، تحریک کو سمجھتے ہوئے علاج کرنا ہے، تو آپ نے خشکی کا علاج گرمی سے کرنا ہے۔ اس میں آپ اجوائن، پودینہ، ادرک، اس کا کہوہ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک واقعہ جو کسی نے بیان کیا کہ ایک آدمی کا پیشاب بند تھا، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کو لایا گیا، تو آپ نے فرمایا اس کو خوب آم کھلاؤ۔ تو ان کے پاس کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے
سوچا کہ یہ کیا علاج ہوا، تو آپ نے کہا اس کو آم کھلاؤ اور کل اس کو لے کر آنا۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ چلو اب ایک دن کی قربانی میں دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کل اس مریض کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جب دوسرے دن اس مریض کو لایا گیا تو بتایا کہ ہم نے یہی آم کھلا دیے تھے، آموں کا موسم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ رستے میں پیشاب کی حاجت ہو گئی اور خوب اچھی طرح پیشاب آیا۔ تو یہ قانونی بات ہے کہ آپ نے خشکی کا علاج گرمی سے کرنا ہے۔ شہد ملائیں، کعوہ بنائیں، اجوین ہے، پودینہ ہے، کچور ہے، ادرک ہے، ہلدی ہے، ان کے استعمال کرنے سے بندش بول ختم ہو جائے گا۔ تیسری صورت جس کو ہم تنگی بول کہیں گے، تو یہاں آپ نے سفرا گرمی آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آگے والے مقام کو تحریک دینی ہے۔ آپ جب بھی اعصابی چیزیں، سفید زیرہ ہے، چھوٹی الائچی ہے، سونف ہے، دھنیا ہے، گلاب کے پھول ہیں، ان تمام چیزوں کا، کاسنی ہے، تمام چیزوں کا استعمال کرنے سے اس کی تنگی کے بول ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے جسم میں ضرورت محسوس کریں تو اسے مغزیات جو ہیں ان کو کوٹ کر ان کا کعوہ بنا کر بھی پلانا انتہائی مفید ہوگا۔ اور یہ تینوں پیشاب کے سسٹم جو ہیں وہ صحت کے لحاظ سے عضلات پیشاب بناتے ہیں، غدد پیشاب روکتے ہیں اور اعصاب پیشاب کو خارج کرتے ہیں۔ بیماری کی صورت میں یہ تینوں عمل جیسے میں نے سمجھایا ہے ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس تبدیلی کو قانون کے تحت حل کرنے سے مکمل شفا ہو جاتی ہے۔ وما علینا الا اللہ۔ اور اصل جو طب میں سکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے تو صرف 6 ہی سبق ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھائے جائیں گے۔ بالکل آپ کو محتاجی نہیں رہے گی کسی بات کی۔ جی آپ اپنی طب کو دلہن کی طرح سجی ہوئی انشاءاللہ آپ کے بیاہ میں آئے گی۔ جو دوست جو طبی طلباء و طالبات آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں، طب سیکھنا چاہتے ہیں، استاد الحکماء حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے 6 نبضیں 6 اسباق 6 نبضیں کل امراض کے تحت جو طب سیکھنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔